अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब दावतुल अमीर की अगली किस्म में खुशामदीद। आज हम सफ़ा नंबर 217 से शुरू करेंगे। छठी दलील, नुसरत इलाही। छठी दलील आपकी सदाकत की कि ये दलील भी दर हकीकत बहुत से दलाइल पर मुश्तमिल है, नुसरत इलाही है। मामूर और मुरसल दर हकीकत अल्लाह ताला के प्यारों में से एक प्यारा होता है और उसकी सदाकत साबित नहीं हो सकती जब तक कि खुदा ताला का उसके साथ वो सलूक ना हो जो प्यारों और महबूबों से हुआ करता है। अगर कोई शख्स दावाए मामूरियत करता है और उसके साथ अल्लाह ताला का सलूक मजबूरियों और प्यारों वाला सलूक नहीं तो वो झूठा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि एक शख्स को अल्लाह ताला अपना नायब बनाकर भेजे और फिर उसके साथ अपनी मोहब्बत का कोई नमूना ना दिखाए और ना उसकी मदद करे। दुनिया के बादशाह भी जब किसी को अपना नायब बनाकर भेजते हैं तो उसकी मदद करते हैं और उसकी तरफ ख्याल रखते हैं, और जब भी उसको ज़रूरत हो उसकी नुसरत के लिए सामान बाहम पहुँचाते हैं। फिर अल्लाह ताला जिसके ख़जाने वसी हैं और जो आलमुल गैब है, क्यों अपने मामूरों की मदद ना करेगा। और अगर कोई शख्स दावाए मामूरियत करे और उसकी खुदा ताला की तरफ से तायीद हो और मदद हो और ख़ास नुसरत अल्लाह ताला की उसको पहुँचे तो वो शख्स सच्चा और रास्तबाज है, क्योंकि जिस तरह ये मुमकिन नहीं कि एक रास्तबाज को अल्लाह छोड़ दे, इस तरह ये मुमकिन भी नहीं कि एक छूटे और शरीर से अल्लाह ताला मुआवजा ना करे और वो उसके बंदों को गुमराह करता फिरे। और ये बात तो और भी खिलाफ अकल है कि ऐसे झूठे की अल्लाह ताला मदद करे और उसके लिए अपनी नुसरत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अन्ना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। सूरह मुजादला आयत 22। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात पर फ़र्ज़ कर दिया है कि वो और उसके रसूल हमेशा गालिब रहेंगे और वो क़ुव्वत वाला और गालिब है। बस उसने अपनी क़ुव्वत और गलबा के इज़हार के लिए ये कानून बना दिया कि जब उसका कलाम लेकर उसके रसूल मबूस हों तो वो उनको गलबा दे, क्योंकि अगर वो उनको गलबा ना करे, गालिब ना करे तो उसकी क़ुव्वत और इज़्ज़त में लोगों को शुबा पैदा हो जाएगा। इसी तरह फरमाता है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सूरह अल-मोमिनून आयत 52। हम ज़रूर अपने रसूलों की और उन लोगों की जो हमारे रसूलों पर ईमान लाते हैं और दुनिया में भी और अगले जहान में भी मदद किया करते हैं। और फरमाता है, वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह हश्र आयत 7। यानी अल्लाह ताला अपने रसूलों को जिन लोगों पर चाहता है तसल्लुत अता कर देता है। अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कादिर है। ये तो उस मज़मून की आयत हैं कि अल्लाह ताला अपने रसूलों को गलबा अता फरमाता है और उनको दूसरे लोगों पर तसल्लुत अता फरमाता है, ख्वाह जिस्मानी और रूहानी तौर पर, ख्वाह सिर्फ रूहानी तौर पर। इनके सिवा कुरान करीम से ये भी मालूम होता है कि अगर कोई झूठा दावा मामूरियत और रिसालत का करे तो उसको सज़ा भी मिलती है और वो किसी सूरत में हलाकत से बच नहीं सकता। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। सूरह अल-हाक़ा आयत 45-47। यानी अगर ये रसूल जानबूझकर हम पर झूठ बांध रहा होता तो हम उसको उसका दायां बाजू पकड़ लेते और उसकी रग जान काट डालते, यानी उसकी नुसरत और ताईद का दरवाजा बंद कर देते और उसे हलाकत का मुंह दिखाते। इसी तरह एक और जगह फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब
कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु लयुफ्लिहुज़्ज़ालिमून। सूरत अल-अनाम आयत 22। और इससे ज़्यादा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर जानबूझकर झूठ बांधता है या अल्लाह ताला की आयत को झुटलाता है। बात यह है कि जालिम कामयाब नहीं होते, यानी कि जब जालिम कामयाब नहीं होता तो यह अल्लाह ताला का गुनहगार जो सब किस्म के रूहानी जालिमों से ज़्यादा जालिम है कब कामयाब हो सकता है। मज़कूरा वाला आयात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से दो कानून जारी हैं। एक ये कि अपने रसूलों की नुसरत करता है और उनकी मदद करता है और उनको गलबा देता है, और दूसरा ये कि जो लोग ये जानते हुए कि वो अल्लाह ताला पर इफ्तरा कर रहे हैं एक बात झूठ बनाकर पेश कर दें तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से मदद नहीं मिलती बल्कि वो हलाक किए जाते हैं। जिससे मालूम हुआ कि जो बात पहले मैंने अक्लन साबित की थी कुरान करीम भी इसकी तायीद करता है बल्कि उसे सुन्नतुल्लाह करार देता है। इस सुन्नत इलाहिया और अज़ली कानून के मुताबिक हम हज़रत अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावे पर गौर करते हैं तो आप अलैहिस्सलाम की सदाकत हमें रोज़ रोशन की तरह साबित नजर आती है और आपकी कामयाबी को देखकर इस अमर में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रहता कि आप अल्लाह ताला के फुर्सतदा और मुरसल हैं। पेशतर इसके ये देखा जाए कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या नुसरतें और ताईदें हासिल हुई, ये देखना जरूरी होगा कि आपने किन हालात के मातहत दावा किया था, यानी वो कौन से सामान थे जिनकी जो आपकी कामयाबी में ममद हो सकते थे। आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में क्या क्या रोकें थी और आपका दावा किस किस्म का था, यानी क्या दावा बतौर खुद ऐसी कशिश रखता था जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम को ज़हरी सामानों पर नजर करते हुए कामयाबी की उम्मीद हो सके। सवाल अव्वल का जवाब यह है कि गो आप अलैहिस्सलाम एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ऐसा होना ज़रूरी था क्योंकि अल्लाह ताला के मामूर हमेशा आला ख़ानदानों में से होते हैं ताकि लोगों पर उनका मानना दोबर ना हो। मगर आप अलैहिस्सलाम का ख़ानदान दुनियावी वजाहत के लिहाज से अपनी पहली शौकत को बहुत हद तक खो चुका था और अपने इलाका के ख़ानदानों में से गरीब ख़ानदान तो नहीं कहला सकता था, मगर उसकी पहली शान व शौकत और हुकूमत को मद्देनज़र रखते हुए वो एक गरीब ख़ानदान था क्योंकि उसकी रियासत और जागीर का अक्सर हिस्सा ज़ाया हो चुका था। अव्वल ज़िक्र यानी रियासत सिखों के अहद में ज़ब्त हो गई थी और सानिया ज़िक्र यानी जागीर अंग्रेजी हुकूमत के आने पर मुल्हक कर ली गई थी। बस दुनियावी वजाहत और माल के लिहाज से आपको कोई ऐसी फौकियत हासिल न थी जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि लोगों ने अपनी अगराज़ और अपनी मकासद के पूरा करने के लिए आपको मान लिया। गो आप अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने उस्ताद रखकर आपको तालीम दिलवाई थी, लेकिन वो तालीम इस तालीम मुकाबले में कुछ भी न थी जो मदारस में दी जाती है, इसलिए आप अपने इलाके में या अपने इलाके से बाहर मौलवियों और आलमों में से नहीं समझे जाते थे। बस ये नहीं कहा जा सकता कि बवजह बड़े आलम होने के आप अलैहिस्सलाम को लोगों ने मान लिया। आप अलैहिस्सलाम पीरों या सूफियों के किसी खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, ना आप अलैहिस्सलाम ने किसी पीर या सूफी की बैत करके उससे खिलाफत हासिल किया था कि ये समझा जाए कि ख़ानदानी मुरीदों या अपने पीर भाइयों की मदद से आपको ये कामयाबी हासिल हो गई। आप अलैहिस्सलाम किसी ओहदे हुकूमत पर मुमताज़ न थे कि ये समझा जाए कि आप अलैहिस्सलाम के इख्तियारात से फ़ायदा उठाने के लिए लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। आप अलैहिस्सलाम एक तारिक दुनिया लोगों से अलग रहने वाले आदमी थे जिनको खलवत नशीनी के बाइस कुर्ब जवार के बाशिंदे भी नहीं जानते थे। सिर्फ चंद लोगों से आप अलग के ताल्लुकात थे, इनमें ज्यादातर या तो यतीम थे या और मिस्कीन लोग थे जिनको आप अपने खाने में से खाना दे दिया करते थे या खुद फाके से रहकर अपनी रोटी उनको खिला देते थे, या फिर चंद वो लोग थे जो मजहबी तहकीक से दिलचस्पी रखते थे। बाकी किसी शख्स से आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक ना होता, ना आप अलैहिस्सलाम लोगों से मिलते थे, ना लोगों को जरूरत होती थी कि आप अलैहिस्सलाम से मिलें। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि मुमकिन से मुमकिन जो रोकें हो सकती हैं वो आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में थी। आप अलैहिस्सलाम का दावा मामूरियत का था और आपके दावे को सच्चा मानकर उलमा की हुकूमत जो उन्हें सैकड़ों साल से लोगों पर हासिल की जाती रहती थी, इसलिए उलमा को तबन आप अलैहिस्सलाम से मुखालफत थी। वो आपकी तरक्की में अपना तनज़्ज़ुल और आपके बढ़ने में अपना ज़वाल देखते थे। वो जानते थे कि अगर एक शख्स खुदा से खबर पाकर दुनिया की इस्लाह के लिए खड़ा हो गया तो फिर हमारे क़यासात को कौन पूछता है। गद्दी नशीन आपके दुश्मन थे क्योंकि आपकी सदाकत के फैलने से उनके मुरीद उनके हाथों से जाते थे और बजाय शेख और रहबर कहलाने के एक दूसरे शख्स का मुरीद बनकर उनको रहना पड़ता था। और फिर मुरीदों के जाने के साथ साथ उन आमदनियों में भी फर्क आता था जिन पर उनका गुजारा था और उन आज़ादियों में भी फर्क आता था जिन्हें वो अपना हक समझते थे। उमरा को भी आप अलैहिस्सलाम से मुखालफत थी क्योंकि आप अहकाम इस्लाम की पाबंदी करवाते थे और उनको इस किस्म की पाबंदी की आदत न थी और उसे वो वबाल जान समझते थे।
اور پھر یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام بنی نوح انسان کے ساتھ نیک سلوک اور ہمدردی کا حکم دیتے تھے، جس کی وجہ سے عمرہ کو خیال تھا کہ آپ علیہ السلام کی تعلیم کے پھیلنے سے وہ غلامی کی حالت میں جو لوگوں میں پیدا ہے دور ہو جائے گی اور ان کی نظر وسیع ہو کر ہماری حکومت جاتی رہے گی۔ غیر مذاہب کے لوگ بھی آپ کے دشمن تھے، کیونکہ ان کو آپ علیہ السلام میں وہ شخص نظر آ رہا تھا جس سے ان کے مذاہب کی ہلاکت مقدر تھی۔ جس طرح ایک بکری ایک شیر سے طبعی منافرت رکھتی ہے، اسی طرح غیر مذاہب کے لوگ آپ سے کھچاوٹ محسوس کرتے اور کوشش کرتے تھے کہ جس قدر جلد ہو سکے آپ کو مٹا دیں۔ حکام وقت بھی آپ علیہ السلام کے مخالف تھے، کیونکہ وہ بھی مسیح موعود کے ناموں سے خوفزدہ تھے اور پرانی روایات کے اثر سے متاثر ہو کر ان ناموں والے شخصی موجودگی اور فساد کے پھیلنے کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ آپ کا اظہار وفاداری ان کے تسلی کا موجب نہ تھا، کیونکہ وہ ایسے موقع شناسی پر معمول کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جب ان کو طاقت حاصل ہو جائے گی اس وقت یہ ان خیالات امن کو شاید چھوڑ دیں۔ عوام الناس کو بھی آپ سے مخالفت تھی، کیونکہ اول تو وہ علماء یا پیروں یا امیروں یا پنڈتوں یا پادریوں کے ماتحت ہوتے ہیں، دوم وہ وجہ جہالت رسم و عادات کے ہر نئی بات کے سخت مخالف ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک آپ کا دعویٰ ایک نیا دعویٰ اور اسلام میں رخنہ اندازی کا موجب تھا، اس لیے وہ کچھ تو اپنے سرداروں کے اشاروں پر اور کچھ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کے مخالف تھے۔ ان تمام گروہوں نے اپنی جگہ پر آپ کے تباہ کرنے کے لیے پورا زور لگایا۔ علماء نے کفر کے فتوے تیار کیے اور مکہ اور مدینہ تک آپ اپنے کفر ناموں پر دستخط کرانے کے لیے گئے۔ اپنی عادت مستمرہ کے ماتحت کفر کے عجیب و غریب موجبات انہوں نے تلاش کیے اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا اور اکسایا۔ صوفیاء نے آپ کے طریق کو پچھلے طریقوں کے مخالف بتا کر اور اپنے قرب اللہ اور معرفت کی لافوں سے ڈرا کر عوام الناس کو روکا اور جھوٹے افسانوں کے پھیلانے اور فریب کی کرامتیں دکھانے تک سے بھی گریز نہ کیا، اور بعض نے تو اپنے مریدوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ سچے ہوئے تو ان کے نہ ماننے کا گناہ ہم اٹھا لیں گے، تم لوگ کچھ فکر نہ کرو، اور اس طرح جہان کو گمراہ کیا۔ عمرہ نے اپنی دولت اور اپنی وجاہت سے آپ کے خلاف کوشش کی، غیر مذہب والوں نے اپنی جگہ مسلمانوں کا ہاتھ بٹھایا، حکومتوں نے اپنے اقتدار سے کام لے کر لوگوں کو آپ سے ڈرانا شروع کیا، اور جو لوگ آپ کو ماننا چاہتے ان کو اپنی ناراضگی کا خوف دلا کر باز رکھنا چاہا۔ عوام الناس بائیکاٹ اور اظہار آسانی سے کام لے کر اپنے سرداروں کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ غرض آپ کی مخالفت کے لیے تمام لوگ، کیا مسلمان کہلانے والے اور کیا غیر مسلمان، سب جمع ہو گئے اور سب نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم بھی ایسی نہ تھی جو زمانے کے حالات کے مطابق ہو اور اس کی راہ میں بہنے والی ہو۔ اگر وہ خیالات زمانے کے مطابق ہوتی تو بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ کی ترقی آسمانی مدد سے نہیں بلکہ اس سبب سے ہے کہ جن خیالات کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ زمانے کے خیالات کے مطابق تھے، بس لوگوں نے ان کو اپنے اندرونی احساسات کے مطابق پا کر قبول کر لیا۔ زمانے کے مطابق خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ کثیر آبادی کے خیالات کے مطابق ہوں یا وہ کثیر آبادی کے خیالات کے تو مخالف ہوں، مگر ان خیالات کی تائید میں ہوں جو اس وقت کے دنیاوی علوم کا نتیجہ ہوں۔ اول و ذکر قسم کے خیالات کا پھیلانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ثانی و ذکر قسم کے خیالات بھی کو ابتداءً مخالفت کا منہ دیکھتے ہیں، مگر چونکہ علوم جدیدہ کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد علوم جدیدہ کے فروغ کے ساتھ ساتھ پھیلتے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات ان دونوں قسم کے خیالات کے مخالف تھے۔ آپ ان تعلیموں کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے جو نہ رائج الوقت خیالات کے مطابق تھیں اور نہ علوم جدیدہ کی تعلیم کے ذریعے جو خیالات پھیل رہے تھے ان کے مطابق تھیں، اس لیے آپ کو دونوں فریق سے مقابلہ درپیش تھا، پرانے خیالات کے لوگوں سے بھی اور جدید خیالات کے لوگوں سے بھی۔ قدامت وسن آپ کو ملحد قرار دیتے تھے اور علوم جدیدہ سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو تنگ خیال اور حجت قہقری کا ممدد قرار دیتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام اگر ایک طرف حیات مسیح، قصہ و روایات باطلہ، ملائکہ کے متعلق عوام الناس کے خیالات، نسخ قرآن، دوزخ و جنت کے متعلق عوام الناس کے خیالات اور شریعت میں تنگی کے خلاف نہایت شدت سے بحث کرتے تھے، تو دوسری طرف احکام شریعت کی لفظاً پابندی، سود کی حرمت، ملائکہ کے وجود، دعا کے فوائد، جنت و دوزخ کے حق ہونے، الہام کے لفظ مقررہ میں نازل ہونے اور معجزات کے حقائق حق ہونے کی تائید میں زور دیتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ نئے اور پرانے خیالات کے گروہوں میں کسی طبقے سے بھی آپ کے خیالات نہیں ملتے تھے۔ بس یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ آپ کے خیالات رائج الوقت یا آئندہ رواج پانے والے خیالات کی ترجمانی کرتے تھے اس وجہ سے مقبول ہوئے۔
خلاصہ کلام یہ کہ نہ تو آپ علیہ السلام کی ذاتی حالت ایسی تھی کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ قبول کیا جاتا، نہ آپ کا راستہ پھولوں کی سیج پر سے تھا کہ آپ کو اپنے مطلب میں کامیابی حاصل ہوتی، اور نہ وہ خیالات جو آپ علیہ السلام کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے ایسے تھے کہ ان سے لوگوں کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہو کہ لوگ آپ علیہ السلام کو مان لیں۔ بس باوجود ان تمام مخالف حالات کے اگر آپ علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی تو یہ خدائی فعل تھا، نہ کہ دنیاوی اور طبعی سامانوں کا نتیجہ۔ ان حالات کے بیان کرنے کے بعد میں آپ کی کامیابیوں کا ذکر کرتا ہوں، اور میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والوں کو لمبی مہلت نہیں دیا کرتا۔ مگر آپ علیہ السلام متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان علامات کے الہامات کے شائع کرنے کے بعد، جن میں آپ علیہ السلام نے مصلح ہونے کا اعلان کیا تھا، قریباً 40 سال زندہ رہے اور ہر طرح اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت پاتے رہے۔ اگر مفتری اللہ بھی اس قدر مہلت پا سکتا ہے اور اللہ سے بچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت پاتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک یہ ماننا پڑے گا کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ والی آیت میں جو معیار بتایا گیا ہے وہ غلط ہے، اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بے ثبوت رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں اور ہرگز نہیں، تو پھر اسی دلیل کے ماتحت حضرت اقدس علیہ السلام کا اپنے الہامات شائع کرنے کے اس قدر عرصہ بعد تک ہلاکت سے بچایا جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ جس وقت آپ نے اپنے الہامات شائع کیے تھے اس وقت آپ کا نام دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس کے بعد باوجود لوگوں کی مخالفت کے آپ کو وہ عزت اور رتبہ حاصل ہوا کہ دشمن بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام ایک مسلم لیڈر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ جو ابتداءً آپ کی مخالف تھی، آپ سے بدظن تھی، آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ دنیا کے دور کناروں تک آپ کا نام پھیلا ہے، اور اس قسم کا عشق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں کہ وہ اپنی جان تک آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یورپین جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام کو قبول کیا ہے، اور آپ کی محبت میں اس قدر سرشار ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے لکھا کہ مجھ پر مرزا صاحب نے احسان کیا کہ ان کے ذریعے سے مجھے اسلام جیسی نعمت عطا ہوئی ہے۔ اس کا اثر مجھ پر اس قدر ہے کہ میں سوتا نہیں ہوں جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام پر بھی درود نہیں بھیج لیتا۔ یہ عزت اور یہ احترام اور یہ محبت باوجود لوگوں کی اس قدر مخالفت کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی اگر آپ مفتری اللہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو آپ علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ مولویوں، پیروں، گدی نشینوں، پنڈتوں، پادریوں، امیروں، عام لوگوں اور شروع میں حکام نے بھی اپنا زور لگایا کہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں اور آپ علیہ السلام کے سلسلے میں داخل نہ ہوں، ایک ایک کر کے لوگ آپ کے سلسلے میں داخل ہونا شروع ہوئے، غربا میں سے بھی اور عمرہ میں سے بھی، علماء میں سے بھی اور صوفیاء میں سے بھی، مسلمانوں میں سے بھی اور ہندوؤں اور عیسائیوں میں سے بھی، ہندوستانیوں میں سے بھی اور دوسرے ملکوں ممالک کے لوگوں میں سے بھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی جماعت ہزاروں سے نکل کر لاکھوں تک ترقی کر چکی تھی، اور اب تک برابر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ خود آپ کی مملکت افغانستان میں بھی باوجود اس سلسلے کے کہ 2 مخلص آدمی صرف مذہبی اختلاف کی بنا پر ملانوں کی دھوکہ دہی کی وجہ سے قتل کیے گئے تھے، یہ جماعت ترقی کر رہی ہے، اور قریباً ہر صوبہ میں اس جماعت کے کچھ نہ کچھ آدمی پائے جاتے ہیں، اور علاوہ ازیں اس جماعت کے لوگ عرب میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، روس میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، مغربی، شمالی اور جنوبی علاقہ جات افریقہ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں۔ ایک محکوم قوم کے ایک فرد کی اطاعت میں حاکم قوم کے افراد کا آ جانا اور پھر اس دین کو مان کر جن کے خلاف نسلاً بعد نسلاً ان کے دلوں میں تعصب بٹھایا گیا تھا، بلا نصرت الہی کے نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل بھی کرنا چاہا، زہر سے بھی مارنا چاہا، عدالتوں میں بھی آپ علیہ السلام کو گھسیٹا اور جھوٹے مقدمات میں بھی آپ علیہ السلام پر قائم کیے گئے، اور عیسائی اور ہندو اور مسلمان صاحب آپس مل گئے تاکہ پہلے مسیح کی طرح دوسرے مسیح کو بھی صلیب پر لٹکا دیں، لیکن ہر دفعہ آپ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور ہر حملے سے آپ محفوظ رہے۔ روز بروز خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت بڑھتی گئی۔ آپ علیہ السلام اشاعت اسلام اور تجدید اسلام کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور ان دونوں کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلصوں کی ایک جماعت دی، مال بھی دیا، حتیٰ کہ اس وقت 4-5 لاکھ روپیہ سلسلہ کی طرف سے سالانہ دینی کاموں پر صرف ہوتا ہے۔ کئی اخبار اشاعت اسلام کے لیے پنجاب، بنگال، سیلون، موریشس اور امریکہ سے جاری ہیں، اور سینکڑوں کتابیں آپ کی تائید میں لکھی گئی ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کھولتا ہے، اور ہزاروں ہیں جن کو رویا کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے سے آپ کی سچائی بتائی گئی ہے، اور باوجود مخالف ہونے کے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی گئی ہے۔
غرض باوجود ہر طرح کے مخالف سامان ہونے کے اور ہر طرح کی مخالفت کے اور ہر طرح کی کمزوری کے اور غیر معمولی کام کے آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے، اور ایک ایسی جماعت جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اپنے سینوں میں اسلام کی اشاعت کی آگ رکھتی ہے، آپ علیہ السلام نے تیار کر دی، اور کیا باللحاظ عزت کے اور کیا باللحاظ مال کے اور کیا باللحاظ اقتدار کے اور کیا باللحاظ روب کے آپ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا یہ قانون سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے کہ سچا مامور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پاتا ہے اور مفتری اللہ رسول رسوا کیا جاتا ہے اور ہلاک کیا جاتا ہے، تو پھر حضرت اقدس علیہ السلام کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ اور اگر باوجود اس دلیل کے کہ آپ علیہ السلام کی صداقت میں شبہ کیا جائے تو پھر سوال کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے انبیاء کی صداقت کیا ہے۔ ناظرین، یہ قسط یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔